السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے ہم عمر میرے بھائیوں، آپ لوگ خوب جد و جہد میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو سوالات جو ایسے ہوتے ہیں، جس میں ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ ایکونائٹ بہت مہنگا ہے، ملتا نہیں ہے، تو ایکونائٹ کا فارمولہ بیان کریں۔ پہلے ویڈیو میں تھا لیکن لوگوں کو نہیں مل رہا، تو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایکونائٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ایکونائٹ اگر کوئی بندہ بنا لے تو یہ تقریباً 8,000 کے لگ بھگ 10 گرام بکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے بنا لو گے، جو اصل ایکونائٹ آپ کو 7-8 ہزار کا 10 گرام ملے گا اچھے والا۔ اگر آپ خود بنا لیں تو وہ آپ کو سستا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنا فارمولہ میں بتاؤں گا تو وہ بالکل بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، کیونکہ جتنا میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی بنے گا۔ تو نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرو، لائک بھی کیا کرو اور شیئر بھی کیا کرو، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے آپ لوگ اپنا بزنس کر سکتے ہیں دائرہ حکومت میں رہ کر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگ اس فارمولوں کو بنا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میٹھا تیلیہ کے ساتھ کی بات میں کر رہا ہوں، ایکونائٹ اس کو بولتے ہیں۔ تو کئی لوگ اپنے حساب سے بناتے ہیں، کئی لوگ اس کا رب نکالتے ہیں، لیکن ہم نے رب نہیں نکالنا۔ ہم ایسے ایکونائٹ بنائیں گے جیسے 7 اجوائن، 7 پودینہ اور اس طرح کے 7 ہوگا، جو سفید کلر میں ہوگا، شیشے کی طرح ہوگا اور بہت ہی اچھا ہوگا، اور گندھک کے تیزاب میں ڈالنے سے گندھک نیچے پیلے رنگ کی بٹھائے گا۔ یہ ہمارا ایکونائٹ کام کرے گا۔ آگے آپ جو اس سے کام لے سکیں تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ مجھے ایکونائٹ کی ضرورت پڑی تو مجھے نہیں ملا جس طرح کا مجھے چاہیے، تو پھر میں نے یہ فارمولہ بنایا اور اس کو کام میں لے کر آیا۔ تو آپ لوگوں نے کرنا اس طرح کہ 1 پاؤ میٹھا تیلیہ جو صاف ستھرا ہو، جس میں کھوکھلی لکڑ نہ ہو، ٹھیک ہے، اچھے والی سیخ ہونی چاہیے، اچھے والے پیس ہونے چاہیے، صاف ستھرے تازہ قسم کا۔ ایک پنسار سے نہ ملے تو 3-4 پنسار آدمی دیکھ لیتا ہے، چیز دیکھ کر لینی ہے۔ ایسے نہیں بولنا کہ ہمیں میٹھا تیلیہ دے دو یا بچھناک دے دو، تو وہ آپ کو خراب دے دیں تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے وہ 1 پاؤ لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ 1 پاؤ لے کر آ جائیں 250 گرام، تو آپ لوگوں نے 250 گرام 1.5 کلو 1500 گرام تیزاب نمک، تیزاب شورا، نائٹرک ایسڈ یاد رکھنا ہے۔ نائٹرک ایسڈ لینا ہے آپ لوگوں نے، شورے کا تیزاب۔ تو اس کو دادر بادر کر لیں بچھناک کو، اور اس شورے کے تیزاب کسی پلاسٹک کی بڑے برتن میں، چھوٹے میں نہیں ڈالنا، کسی بڑے برتن میں ڈالنا، تاکہ تیزاب اوپر آئے تو بیچ میں ہی رہے، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ نقصان نہیں میں کروانا چاہتا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ برتن آپ لوگوں نے کیسے لینا، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈال دو شورے کے تیزاب کو، اور تھوڑا تھوڑا یہ ڈالتے جاؤ۔ یہ پہلے اس کو اس طرح کھائے گا جیسے تانبے کو تیزاب کھاتا ہے نائٹرک۔ یہ کھاتا رہے، جب یہ سب اس میں ہضم ہو جائے تو یہ سفید کلر کا ایک پانی کی طرح تھوڑا ہلکا سا پلاٹ ہوگی، اس میں سنہری کلر ہوگا، تو یہ تیزاب سنہری کلر میں ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کو بچھناک نظر نہیں آئے گا، میٹھا تیلیہ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، ایسی لگے گا جیسے یہ صاف ستھرا ایک سنہری کلر کا پانی ہے۔ تو یہ تیزاب آپ لوگوں نے سب کا سب 3 سے 4 دن اس کو پڑا رہنے دینا ہے، بلکہ زیادہ دن پڑا رہنے دے۔ 1 ہفتہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو آگ پہ چڑھا دینا، نرم آگ ہونی چاہیے۔ تو اس کو پکنے دو، جب حلوہ سا بن جائے، یاد رہے
جب حلوہ بن جائے پھر اس میں 1 کلو پانی ڈال دینا. یہ آپ لوگوں نے 10 کلو پانی اس میں اڑانا ہے. 10 کلو پانی. جب پھر 10 کلو پانی اڑانے کے بعد 1 کلو پانی پیچھے بچ جائے تو اس کو اٹھا کر آپ لوگوں نے فریج میں رکھ دینا. جب فریج میں رکھو گے تو اس کی کلمیں بنیں گی. اس میں آپ کا بچھناگ 1.5 پاؤ کا 1.5 پاؤ اس میں کلمے کی شکل میں بیٹھا ہوگا. فریج کو بند کرو یا پھر ایسے نکال لو. نکالنے کے بعد آپ نے لوگوں نے پانی کو الٹا دینا ہے. پانی کسی ایسی جگہ پہ الٹانا ہے جہاں پہ بچوں کی پہنچ نہ پہنچ سکے. بچوں کے ہاتھ پیر محفوظ ہونے چاہیے. پانی ایسی جگہ پہ آپ لوگوں نے الٹا دینا. ٹھیک ہے، ضائع کرنا. تو واش روم میں، ٹوائلٹ میں یہ پانی نہیں ڈالنا. بہت سخت پانی ہوتا ہے. تو فریج میں جب رکھو گے تو فریج کو آپ لوگوں نے تالا لگا کے رکھنا ہے. جہاں پہ بھی یہ آپ یاد رکھیں یہ چیز رکھو گے تو یہ زہر ہے، یہ جان لیوا چیز ہے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. بہت احتیاط کرنی ہے اس کو بناتے وقت. جہاں پہ رکھنا ہے تالا لازمی ہونا چاہیے. وہاں پر بچہ نہ پہنچ سکے یا اور کوئی جاندار چیز نہ پہنچ سکے. اس کو انگلی نہ لگا سکے، اس کو کھا نہ سکے. تو میرے پیارے دوستو، یہ آپ کا 1 نمبر اچھی قسم کا ایکونائٹ تیار ہو گیا ہے. اب اس کو ٹیسٹ کب آپ لوگوں نے کرنا ہو تو تھوڑا سا لو. اس میں سے 1 گرام 1 تولہ تذاب گندک اچھے والا جو بلیک نہ ہو اس میں ڈالو. تو یہ اس کی گندک پیلے کلر کی نیچے بیٹھ جائے گی صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر. یہ گندک آپ کی سانڈ نہیں ہوگی، قائم ہوگی. اگر اس گندک کو اگر آپ لوگ فاسفورس کے ساتھ کھرل کرتے ہو تو یہ فاسفورس کو بھی قائم کر دیتی ہے. تو یہ تھا میرا ایک فارمولہ ایکونائٹ کے بارے میں. اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہو تو یہ ضرور بنے گا. ایسی کوئی بات نہیں بنتا. اگر کسی چیز کا بھی آپ لوگوں نے سَت نکالنا ہو تو اسی طریقے سے اگر آپ نکالو گے تو وہ سَت صاف ستھرا ہوگا، 1 نمبر ہوگا. اس میں تذابیت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ لوگ پانی اڑائیں گے تذابیت ختم ہو جائے گی، شورا اڑ جائے گا. خالی صرف اور صرف وہ چیز نیچے بچے گی جس کا آپ جوہر اڑا رہے ہو، مطلب سَت بنا رہے ہو. ایک ہوتا ہے رب. کئی لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں پانی ڈالو، جس کو گوبر میں دباؤ، پانی ڈالو، اس میں پانی خشک کرو، پھر اسے ہاتھ سے ملو یا کوٹو، پھر اس پانی کا مقطر لو، پھر اس پانی کو خشک کرو تو وہ نیچے سے گارا بنے گا. وہ سَت نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے رب. جیسے ملٹھی کا رب لوگ تیار کرتے ہیں. اگر ملٹھی کا سَت تیار کرنا ہو تو اسی طریقے سے ہوگا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اگر آپ نے سَت تیار کرنا ہے، ایکونائٹ جو ہے وہ اصل طریقے سے بچھناک کا اس طرح بنے گا. اور بھی فارمولے ہوں گے، لیکن یہ جو فارمولہ ہے یہ کیا ہوا ہے. اگر آپ کریں گے اس میں آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم حاجی مسلم سربراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.